الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سراجمmunira. صدق اللہ. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور ہدیہ صلوات پیش کریں. صلی اللہ علی النبی المی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. برسوں سے تقریر کر رہا ہوں لیکن مڈ ڈے میں تقریر کرنے کا کوئی تجربہ میرے پاس نہیں ہے. عموماً ظہر کے بعد یا رات میں 24 گھنٹے میں 5 تقریر کیا ہے لیکن ظہر کے بعد شروع اور فجر تک. لیکن ہمارے حاجی ابراہیم صاحب نے طے کیا کہ ہم آپ کو 10 بجے سے پہلے اٹھائیں گے. میری عادت ہے رات بھر جاگنے کی، فجر بعد سونے کی. 2 ہی وقت ہے سونے کا جس میں لمبا ٹائم ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیے فجر تک لمبا ٹائم، یا فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیے ظہر تک لمبا ٹائم. اور اس لمبے میں بیچ میں جلسہ آ گیا، مارے ڈر کے میں سویا ہی نہیں کہ 10 بجے اٹھائیں گے، طبیعت بوجھل رہے گی. تو آئی کل تو میں بھول گیا ولیم بلیک کی 2 لائن، سلیپ سلیپ بیوٹی برائٹ ڈریمنگ ان دا جوائے آف نائٹ. I forgot it. They left it. In the benefit of Sunni community, I am awaking continuously. اور پھر یہیں پہ چھٹی نہیں ہے کہ تقریر کے بعد تھوڑا سو لیجئے گا. ایئرپورٹ جانا اور پھر وہ مجھے کہاں لے جائیں گے آپ؟ پٹھوریا. اور پھر وہاں بھی رات میں تقریر کرنا. رات آ جائے گی عادت کے مطابق پھر نہیں سوئیں گے. تو شاید کل دن میں کچھ سونا نصیب ہو جائے. تو خیر کل کا سونا نصیب کے لیے ہے اور آج نہ سونا حبیب کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے جو مختصر طریقے سے میں نے اسے عنوان بنا لیا، وہ سراجمmunira. اور روشن سورج، روشن چراغ. حالانکہ پوری آیت کریمہ اس طرح سے ہے، پہلے پوری آیت سمجھ لیجئے پھر سراجمmunira پر مجھے جو کچھ کہنا ہے وہ کہوں گا. بِعَوْنِهِ تعالی وہ سب کہوں گا جو کہنا ہے. لیکن آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے پوری آیت کریمہ یوں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجمmunira. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجمmunira. اے نبی ہم نے تمہیں شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، مبشر بنا کر کے بھیجا ہے، نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کر کے بھیجا ہے.
یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہو یہ غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے تمہیں چشمدید گواہ بنا کر کے بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن سورج بنا کے بھیجا۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ، اس کا مفہوم، لیکن ذرا سوچنے کی بات ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس میں میرا خیال ہے کہ گونج زیادہ ہے کیا؟ یہ صحیح چل رہا ہے تو چلنے دیجئے، جب صحیح چل رہا ہے، جب بگڑے گا تبھی صحیح کریں گے۔ اسی لیے جب تک یہ لوگ بھی صحیح تھے ہم پیچھا نہیں کیے، جب بگڑے ہیں تب صحیح کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کسے پکارا؟ نبی کو۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجمmunira۔ یا ایھا النبی، کون پکار رہا ہے؟ اللہ۔ اچھا، اللہ پکار رہا ہے کہ نہیں؟ پکارنے کے لیے عربی میں 5 حرف ہیں، 5، اور 2 بہت مشہور ہیں، ایو اور یا کہہ کر کے بھی پکارتے، ہمارے یہاں تو اے ہاشمی، اے مولانا، اے قاری صاحب، اے کے علاوہ دوسرا ہی نہیں۔ لیکن عربی میں ایو بھی پکارنے کے لیے ہے، یا بھی پکارنے کے لیے ہے۔ یا رسول اللہ، یا غوث، یا علی، یا ابا بکر، یا عمر، یا عبد الرحیم، یا عبداللہ، یا سے بھی پکارتے ہیں، اور ایو سے بھی۔ ایو سے پکارنے کی میں مثال ایسی دے دوں کہ سب کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ ایو سے کیسے پکارتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی۔ ایو سے پکارا ہے، اور جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس میں ایو بھی ہے اور یا بھی۔ یا ایھا النبی، یا بھی ہے اور ایو بھی ہے۔ اللہ نے 2 حرف سے پکارا، میں بڑے چکر میں پڑ گیا۔ اللہ تو پکار رہا ہے اور ملا شرک بتا رہا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ایسا ریلیجین دیکھا ہی نہ ہوگا جو اللہ پر فتویٰ لگائے۔ ایسا ریلیجین دنیا میں نہیں ہے۔ کرسچینٹی پڑھ جاؤ تم، جیوس کو پڑھ جاؤ تم، جسس کرائسٹ کے ماننے والوں کو پڑھ جاؤ تم، اسلام کو پڑھ جاؤ، ہندوازم پڑھ جاؤ، جینزم پڑھ جاؤ، بدھزم پڑھ جاؤ، جتنے بھی ریلیجیس ازم ہیں سارے ازم پڑھ جاؤ، مگر تم کو کوئی دھرم ایسا نہیں ملے گا جو اپنے مالک پر فتوا دے، جو اپنے لارڈ پر فتوا دے، اگینسٹ دی لارڈ، اگینسٹ دی گاڈ۔ یہ اللہ کے خلاف فتوا دیتے ہیں، ان کا کہنا ہے نا نبی کو پکارنا شرک ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نبی کو پکارنا غلط، نبی کو پکارنا شرک۔ اب یہ کہتے ہیں، ملا کہتا ہے نبی کو مت پکارو، اور اللہ کہتا ہے میں تو پکاروں گا، یا ایھا النبی کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا الرسول کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المزمل کہہ کر پکاروں گا، یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکاروں گا۔ میرے رب نے قرآن میں کئی جگہ پکارا ہے، کہیں یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کہیں یاسین کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا الرسول کہہ کر کے پکارا، کہیں یا ایھا النبی کہہ کر کے پکارا۔ اللہ معبود ہو کر پکار رہا ہے، یہ بندہ ہو کر نہ پکار سکے، یہ بندہ ہو کر کے نہ پکار سکے تو یہ بندہ نہیں ہے، کفر کا بندہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر ہم بتاتے ہیں تم چاہتے ہو لوگ نبی کو نہ پکاریں، اگر یہ چاہتے ہو کہ لوگ نبی کو نہ پکاریں تو ترکیب میں بتاتا ہوں، واقعی پکارنا بند ہو جائے گا۔
तरकी मुझसे पूछो, अगर तुम चाहते हो कि लोग नबी को न पुकारें, अहले सुन्नत व जमात नबी को न पुकारें, तो एक काम करो, हमारे मिलाद के पीछे मत पड़ो। हाँ, एक काम करो, हमारे दरगाहों के पीछे मत पड़ो, हमारे आस्थानों के पीछे मत पड़ो, औलिया अल्लाह के पीछे मत पड़ो, हमारी जमात के पीछे मत पड़ो, अहले सुन्नत व जमात के पीछे मत पड़ो, दारुल उलूम अलीमिया के पीछे मत पड़ो, या आला हजरत फाजिल बरेलवी के पीछे मत पड़ो, अब्दुल अलीम मेरठी के पीछे मत पड़ो, मुहद्दिस आजम की छोछवी के पीछे मत पड़ो, सैयद मोहम्मद हाशमी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल हादी के पीछे मत पड़ो, मौलाना अब्दुल रहमान के पीछे मत पड़ो, न किसी आलिम के पीछे पड़ो, न हमारी आवाम के पीछे पड़ो। अगर तुम चाहते हो कि नबी का पुकारना बंद हो जाए, नबी को निदा करना बंद हो जाए, नबी को या कहना बंद हो जाए, लोग या कहकर ना पुकारें, तो एक काम करो, जिसने सबसे पहले पुकारा उसी से लड़ जाओ, जिसने सबसे पहले पुकारा है उसी से लड़ जाओ। हम तो बहुत बाद में पुकारे हैं, अल्लाह ने पहले पुकारा है, अल्लाह ने पहले पुकारा है। जाओ खुदा से लड़ जाओ, जो रिजल्ट निकलेगा मान लेंगे, जो रिजल्ट निकलेगा वो मान लेंगे। तो वो ये कह करके जमात वाले भागे, हम क्या अल्लाह से अब लड़ें, हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है और आज तक कामयाब नहीं हुआ, आज तक कामयाब नहीं हुआ। तो जब वो उस्ताद नहीं जीते तो ये चेले क्या जीतेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जब तेरे प्रिंसिपल में हिम्मत नहीं तो डिसाइपल में क्या हिम्मत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह रसूल से बड़ा है कि नहीं, और ये लोग रसूल से छोटे हैं कि नहीं। अल्लाह रसूल से बड़ा है और मुल्ला छोटा है। इस मुल्ला की गर्दन तो कभी पकड़ो, अल्लाह बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो के न पुकारे, वो बड़ा हो करके पुकारे, ये छोटे हो। और एक बात और सोचने की है मेरे दोस्तों, रसूल के पास जो कुछ है किसने दिया? अल्लाह ने दिया ना। रसूल ने हमसे तो कुछ लिया नहीं, मौलवी से तो कुछ लिया नहीं, जमात से तो कुछ लिया नहीं, जमात ही ने किसी से कुछ लिया। रसूल ने जमात से कुछ नहीं लिया, न मुझसे लिया, न तुमसे लिया, न इनसे लिया, न उनसे लिया। रसूल ने जो कुछ लिया अल्लाह से लिया। अल्लाह ने जो कुछ दिया खुद दिया, अता है। रसूल के पास जो कुछ अल्लाह की अता है। ना मानो तो खता है, बदतमीजी करो तो जहन्नम पता है। इसलिए मेरे दोस्तों समझने की बात है, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। रिसालत अल्लाह ने दिया, नबूवत अल्लाह ने दिया, इमामत अल्लाह ने दिया, क़यादत अल्लाह ने दिया, सियादत अल्लाह ने दिया, सरदारी अल्लाह ने दिया, मैचलेस अल्लाह ने बनाया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अल्लाह ने बनाया, प्रॉफिट अल्लाह ने बनाया, रसूल अल्लाह ने बनाया, रिसालत अल्लाह ने दिया, बुजुर्गी अल्लाह ने दिया, बुलंद पाईगी अल्लाह ने दिया, बरगुजीदगी अल्लाह ने दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह ने बनाया, मैचलेस होली प्रॉफिट इन प्रॉफिट्स अल्लाह ने बनाया। आप जरा गौर करते जाइए, अल्लाह दे रहा है, रसूल ले रहे हैं। कुरान अल्लाह ने दिया, नमाज अल्लाह ने दिया रसूल को, शरीयत अल्लाह ने दिया रसूल को, तरीकत अल्लाह ने दिया रसूल को, मारिफत अल्लाह ने दिया रसूल को, हकीकत अल्लाह ने दिया रसूल को, इस्लाम अल्लाह ने दिया रसूल को, नमाज रोजा हज और ज़कात अल्लाह ने दिया रसूल को। और हम कुरान लिया रसूल से, नमाज लिया रसूल से, रोजा लिया रसूल से, शरीयत लिया रसूल से, तरीकत लिया रसूल से। हम ले रहे हैं, रसूल दे रहे हैं। अब जरा गौर करो, अल्लाह दे दे करके पुकारे, ये ले लेके भी नहीं पुकारते। अल्लाह देने वाला, मुल्ला लेने वाला। अरे मौलवी जब पूरी नमाज लेके न पुकार सका तो जरा अल्लाह को देख, रसूल से लिया कुछ नहीं, अल्लाह ने बगैर लिए पुकार रहा है, दे दे के पुकार रहा है, बड़ा है मगर पुकार रहा है, किबरिया है मगर पुकार रहा है, आलमाइटी है मगर पुकार रहा है, अनलिमिटेड है मगर पुकार रहा है, रब्बुल आलमीन है मगर पुकार रहा है। क्यों? क्योंकि अगर पुकारने वाला रब्बुल आलमीन है तो जो पुकारा जा रहा है वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो भी रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह पुकारे, मुल्ला ना पुकारे, तो अब जजमेंट तुम्हारे हाथ में। चाहे अल्लाह की मानो तो इधर आओ, मुल्ला की मानो तो उधर जाओ। अब अगर तुमने मुल्ला की मानी, मैंने अल्लाह की मानी, तो अल्लाह वाले घर में मैं जाऊंगा, मुल्ला वाले घर में तुम जाना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اب سنو, اللہ نے نبی کو پکارا قرآن میں, لہذا ہر مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو اب وہی مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں اللہ کی بات ہو. جب اللہ کا گھر ہے, ہر مسجد اللہ کا گھر ہے, تو ہر مسجد میں اللہ کی بات ہو. اور اللہ نے پکارا ہے نبی کو, لہذا اس میں بھی پکارا جائے, مسجد میں لکھا جائے, تاکہ معلوم ہو یہ اللہ کا گھر ہے, اس لیے یہاں نبی کو پکارا گیا. اور جو لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے وہ اللہ کے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ اور اگر کبھی آ جائیں تو نکالنے کا اختیار ہمارا باقی ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ میں اگر اور آگے چلا گیا تو بات آگے نکلتی جائے گی. میں یہ کہہ رہا تھا اللہ نے پکارا, نبی کو پکارا. جو کچھ کہا اللہ نے کہا. کس سے کہا؟ نبی سے کہا. اور کس کے بارے میں کہا؟ نبی کے بارے میں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی, ہم نے تمہیں شاہد بنایا, شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد, آئی وٹنس, خوشخبری سنانے والا, اللہ سے ڈرانے والا, اللہ کی طرف بلانے والا, چمکتا سورج, شائننگ سن بنایا تم کو. یہ کس کے بارے میں ہے؟ رسول کے بارے میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ رسول کے بارے میں کہہ رہا ہے. اے اللہ, نبی کی بات کرنی تھی تو نبی سے کیوں کیا؟ ابو جہل سے کیوں نہیں کہا؟ ابو لہب سے کیوں نہیں کہا؟ سبحان اللہ. اتباع و شیبہ سے کیوں نہیں کہا؟ کفار قریش سے کیوں نہیں کہا؟ منکرین سے کیوں نہیں کہا؟ انیمیز آف پرافٹ سے کیوں نہیں کہا؟ ان نون سے کیوں نہیں کہا؟ ان انٹروڈیوس سے کیوں نہیں کہا؟ الہ العالمین کہنا تھا تو لوگوں سے کہنا تھا. اے لوگوں سنو, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے, میرا رسول ایسا ہے. وہ شاہد بھی ہے, مبشر بھی ہے, نذیر بھی ہے, داعی اللہ بھی ہے, سراج منیر بھی ہے. یہ بات اے اللہ اس سے کہنی تھی جو رسول کو نہیں جانتے تھے. رسول کی بات رسول سے. اب وہاں پر تقریر ہو رہی ہے ہندوستان کے اندر, اب پورے مجمع سے کہا مجھے ووٹ دو, تو آپ دیکھیں گے کہ ماس مینٹلٹی کیا ہے. کچھ ماننے والے ہو جائیں گے, بات برابر کہہ رہا ہے, واقعی بڑا نقصان ہو رہا ہے ملک کا, ملک بہت تباہی پہ جا رہا ہے, اسی کو ووٹ دینا چاہیے. تو بولا چپ چاپ رہو یار, پیسہ لے کر کے بول رہا ہے, کوئی کریکٹ بات تھوڑی بول رہا ہے. ارے یار میں جانتا ہوں یہ تو بکاؤ آدمی ہے, یہ مولوی تو ہر دم الیکشن کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے, اس کی بات پر دھیان مت دو. دیکھو مجمع دو حصوں میں بٹ گیا, کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. دس از ماس مینٹلٹی. کبھی بھی شاپنگ سینٹر کے باہر لوگوں کو جمع کر کے ایک بات کہو, نہ سب ماننے والے ہوں گے نہ سب انکار کرنے والے. کسی وقت جمعے میں تقریر کر کے دیکھ لو, چھوڑو ہر بات کو, اس میں ایک عدد نکل جائے گا نہ ماننے والا, یا ایک عدد نکل جائے گا ماننے والا. کبھی بھی کلیکٹیو انداز سے نہ نہیں ہوگا اور کلیکٹیو انداز سے ہاں نہیں ہوگا. somebody will ready to accept and somebody is ready to deny. میں کیسی مثال دے دوں کہ ہمالیہ پہاڑ ہل جائے, یہ ہو سکتا ہے. میں مثال کو کوئی ہلا نہیں سکتا, مثال کو ہلا نہیں پائے گا چاہے پورا افریقہ ہل جائے, مثال نہیں ہلے گی, مثال بے مثال ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے کیا کہا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں سے, نو گاڈ بٹ اللہ. کیا کہا تھا لوگوں سے؟ یا ایھا الناس, اے لوگوں, قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے. تو لوگوں سے رسول نے کیا کہہ دیا؟ قول یا ایھا الناس, لوگوں سے کہہ دیا. اور لوگوں سے کہنے کا رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. جب رسول نے لوگوں سے کہا تو کچھ ماننے والے ہو گئے, کچھ نہ ماننے والے. ماننے والوں کو صحابہ کرام کے نام سے یاد کیا گیا, اور نہ ماننے والوں کو کفار قریش, مشرکین عرب, ابو جہل, ابو لہب جیسے ناموں سے یاد کیا گیا.
اور ماننے والوں کو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نام سے یاد کیا گیا، انہیں صحابہ کہا گیا، انہیں کافر کہا گیا۔ میرے رسول نے بات تو بڑی سچی کہی تھی، مگر بات سچی مانی ہر جگہ نہیں جاتی۔ جیسے ہم لوگ بھی تو سچی کہتے ہیں، کہاں وہ مانتے ہیں۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ سچی بات کا انکار کیا جائے۔ ارے جب رسول کے منہ سے نکلی ہوئی سچی بات نہیں مانے تو غلام مانے، رسول کے منہ سے نکلی یہ کیا ہے کو مانیں گے؟ ان کا بھی کنیکشن پرانا ہے، اپنا بھی کنیکشن پرانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ تو میرے رسول نے لوگوں سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تو لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہو گئے اور نہ کہنے والے بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں سے جب کہو گے تو اس میں کچھ قائل ہوں گے، کچھ منکر، کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ نوز ایوری تھنگ، پاس بھی جانتا ہے، پریزنٹ بھی جانتا ہے، فیوچر بھی جانتا ہے، اس کو ماس مینٹلٹی معلوم ہے۔ اے میرے حبیب، میں تمہاری فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پریسٹیج بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پوزیشن بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری ایکسٹراڈنری پرسنالٹی کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اے رسول، میں تمہاری تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اب اگر میں نے لوگوں سے یہ بات کہی دی تو لوگوں کی مینٹلٹی مجبور کرے گی، اس میں کچھ ماننے والے ہو جائیں گے اور کچھ نہ ماننے والے ہو جائیں گے، اور میں تمہاری فضیلت کے انکار کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں لوگوں سے نہیں کہوں گا، اے نبی تم ہی سے کہوں گا، تاکہ نہ ادھر سے انکار ہو نہ ادھر سے انکار ہو۔ جب چراغ جلتا ہے تو تین جلتا ہے، وہ سراجم منیرا۔ اے رسول، میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا، روشن لیمپ بنایا۔ کیا مطلب؟ جب تم جلو گے، تمہارے عاشق تم پر جلیں گے تو ایک جماعت دوڑتی رہے گی جو دیکھ دیکھ جلے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر آپ کو اطمینان ہو تو گھر رہیں گے، اور دل جل رہا ہو تو دوڑیں گے۔ یہ دوڑ بتا رہی ہے دل لگ نہیں رہا ہے۔ جس کو اپنی بیوی میں دل نہ لگے، جس کو اپنے بچوں میں دل نہ لگے، جس کو اپنے دھندے میں دل نہ لگے، اس کا باہر کیوں لگ رہا ہے؟ اندر سے جل تو نہیں رہا ہے؟ جب چراغ جلتا ہے تو وہ بھی جلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیں، پروانوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ یہ پروانے جو ہیں، جب لیمپ جلتا ہے تو کود کود کر کے آتے ہیں نا، اڑ اڑ کے۔ اس میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ بس توجہ چاہوں گا ذرا ایک باریک سی بات ہے، مگر آنکھوں دیکھی ہے اس لیے شاید تم اسے آسانی سے کیچ کر سکتے ہو۔ ایک تم اس کنڈل جلاؤ، موم بتی۔ آج کل سیزن تو ہے نہیں، لیکن جب وہ برسات کا سیزن آئے گا تو آپ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ دو ٹائپ کے پروانے ہیں۔ ایک ہماری طرف انڈیا میں کالا کالا سا ہوتا ہے، چھوٹا سا پر ہوتا ہے، اڑنے کے لیے نہیں، اونلی ٹو جمپ، جمپنگ کے لیے وہ کود کود کے جاتا ہے، اور پھر تھوڑی دور ایک بار کودا، رینگنے لگا، پھر کودا، جمپ لیا، پھر آگے رینگنے لگا دھیرے دھیرے، اور جب لیمپ کے پاس پہنچا تو کنارے کنارے رینگنے لگا زمین پر۔ وہ صبح تک زندہ رہتا۔ جب صبح ہوتی ہے تو دیکھو گے چراغ ہے اور وہ بھی زندہ ہے۔ اور ایک پروانہ وہ ہے، بھائی اشارے کی زبان ہے، اشارے کی زبان بولوں گا اور اسے سمجھنا تمہارا کام ہے۔ میں بارڈر لائن سے گزر جاؤں گا۔ ایک پروانہ وہ ہے جو کود کود کے زمین پر رینگتا ہے، شمع کے کنارے، لیمپ کے نیچے نیچے لیمپ کے قدموں میں رینگتا رہتا ہے، طواف کرتا رہتا ہے، چکر لگاتا رہتا ہے، وہ صبح تک زندہ رہتا ہے۔ اور دوسرا پروانہ جسے اپنی پرواز پر، اپنی اڑان پر، اپنی عبادت پر، اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے اور اڑنے پر گھمنڈ ہے، شمع کے منہ لگتا ہے، جو جا کر اس کی لو کو چھوتا ہے، جو شمع کے چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے، جلا دیا جاتا ہے۔ تو جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے، اور جو قدموں میں رہیں گے
चरणों में रहेंगे उन्हें जिंदगी मिलेगी। ए रसूल, मैंने तुम्हें रोशन चराग बनाया है जो अपनी इबादत पर, अपनी तंजीम पर, अपनी जमात पर, अपने लिटरेचर पर, अपने निसाब पर, अपनी नमाज पर, अपने कलमे पर, अपने सजदों पर, अपने रुकू पर, अपने जिक्र पर, अपनी तस्बीह पर, अपने मुसल्ले पर, अपने लोटे पर, अपनी जमात पर, अपनी चटाई पर, सऊदी रियाल पर, अपने मरकजी अरब के अय्याशों के चंदों पर, सऊदी शहजादों की आवारगी की छत्र छाया में और रियाज की शहजादियों के कैरेक्टरलेस एटमॉस्फियर से जो पैसे लेकर ए रसूल तुम्हारे मुंह लगाएंगे वो जला दिए जाएंगे। इसलिए कि तुम लैंप बना के भेजे गए हो, तुम शमा बना करके भेजे गए हो, तुम चराग बना करके भेजे गए हो। जो मौलवी मुल्ला मेरे हबीब तुम्हारे मुंह लगेगा उसको जला दिया जाएगा, और जो तुम्हारे कदमों में रहेगा, जो तुम्हारे चरणों में रहेगा, जो तुम्हारा तवाफ करेगा, जो तुम्हारा चक्कर लगाएगा, उसे जिंदगी मिलेगी, उसे सुबह तक जिंदगी मिलेगी। जिंदगी मुस्तफा के कदम में है। वो सirajammunira, रसूल हमने आपको रोशन चराग बना के भेजा है, रोशन चराग बना के भेजा है। एक बात नोट कर लो, अपने पास एक मोमबत्ती जल रही है, एक मोमबत्ती जल रही है और ये बुझी हुई है। प्रैक्टिकल देखो, ये अपने पास एक है टेबल पर, ऐसे जल रही है, फिक्स जल रही है, ये बुझी हुई है। इस बुझी को जलाने की क्या तरकीब है? कैसे जलाओगे? पहले इसको करीब लाओ, ये दूर है ना, ये बुझा हुआ है और ये जल रहा है। इस बुझे को कैसे जलाओगे? पहले करीब लाओ, जब करीब आ जाए तो इसे बोलो झुको। क्या बात, क्या बात, समझ लो तब आगे बढ़ूं। दूर है ना, करीब लाओ। देखो वो हबीब है, करीब हो जाओ, वो हबीब है, करीब हो जाओ। और जब करीब बहुत आ जाए तो कहो झुको। अगर ये झुक गया तो रोशनी मिल गई, अकड़ा रह गया तो करीब जाके भी रोशनी नहीं मिलेगी। तो ए बुझे हुए चिरागो, अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो मुस्तफा के करीब जाओ और झुक जाओ। सुन्नी झुक गया, रोशनी पा गया, ये अकड़े हैं, ये अकड़ गए। और मेरे दोस्तों, जो अकड़ जाता है वो उखड़ जाता है। बेशक बेशक बेशक। मैं सिर्फ एक मिसाल देकर करके गुजर जाऊं। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। आदम अलैहिस्सलाम के आगे फरिश्ते झुक गए, बच गए। इब्लीस अकड़ गया, उखड़ गया। उस्ताद उखड़ गए, अभी भी शागिर्दों को होश ना आया। अरे जब आदम के सामने उस्ताद नहीं ठहरे तो रसूले आजम के सामने तुम क्या ठहरोगे? सीनियर मोस्ट प्रॉफिट को क्या देख पाओगे जब जूनियर में ही में नहीं उलझ गए? इन द पोजीशन ऑफ होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जब आदम अलैहिस्सलाम के सामने तू न ठहर सका तो जाने आदम, आकाए आदम, मौलाए आदम, वजह वजूद आदम, सबबे तखलीक आदम। अरे मुस्तफा ना होते तो आदम ना होते, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। आप जरा गौर करो कि उस्ताद एक नबी को नहीं, नबी की तौहीन करके नहीं बचे, ये रसूल की कर रहे हैं। फुल फ्लैज रसूल, खातिमुन नबी जी, रहमतुल लिल आलमीन, ये सब कुरान के अल्फाज हैं। किसी और नबी को खातिमुन नबीयीन कुरान ने कहा, किसी और नबी को रहमतुल लिल आलमीन कुरान ने कहा। तो जब नबी को की तौहीन अल्लाह को गवारा नहीं तो नबियों के सरदार की तौहीन। एक उर्दू का मुहावरा बोलूंगा, खालिस लखनवी जबान, मगर एक ही लफ्ज है
اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا, آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے, دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے. میری بات سنو, دل میں رکھو, صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی. ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو, قریب جاؤ, جھک جاؤ, لائٹ مل گئی نہیں, اب بھی لائٹ نہیں ملے گی. روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ, جھک جاؤ اور لو لگ جائے, لو لگ جائے, لو لگ گئی, لو ہو گیا. تو وداؤٹ لو, وداؤٹ لو لائٹ نہیں, وداؤٹ لو لائٹ نہیں. یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی. تم جالی چوم کے بھی چلے اور روشنی نہیں ملے گی. وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے. میرے دوست, اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی, اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی. میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں, اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے, نہ تیرے رنگ پر ہے, نہ تیری نسل پر ہے. مصطفیٰ کی نظر جاگرفی پر نہیں ہے, مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے, قلب کی کیفیت پر ہے, دل کی حالت پر ہے, ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے. اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا, اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا, جاہو جلال دے دیا جائے گا. اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر آلہ تو ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ آلہ ہے, کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نے انہیں پالا ہے. اس لیے میرے دوستو, میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے, تمہاری تسبیح نہیں. دل اور تسبیح ایک ہے, دل و تسبیح ایک ہے, تب بندہ نیک ہے. اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور تو یہ اور قابل غور. کہہ گیا فی الفور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ, وسراجم منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. چراغ میں ایک خوبی اور ہے, لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو, بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر, اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے, یو ول ریچ ملاوی. سبحان اللہ. ارے 1 مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی. اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو, لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں. ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی. ان کا ہاں چراغ کی شان یہی ہے, اے مصطفیٰ میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے, تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی. وہ سراجم منیرا. اے رسول, ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں. میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا, اور نکل کر کے مولانا سے کہا, مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو. یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا, اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں. اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا, اسی ایک سے 9 کو جلا دیا. پھر میں باہر نکل آیا, پڑوس سے لوگ آئے, انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے. میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا. یہی سلسلہ چل پڑا. مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے, صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے, تابعین نے لاکھوں چراغ
حرب تابعین کے نام سے جلا دیے، اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا، کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا، کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا، کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے شیخ الحق کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا۔ چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے، وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے، وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے، وہی روشنی علی حجیروی میں ہے، وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے، وہی روشنی اغواث میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدال میں ہے، وہی رقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے۔ الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈسٹ لگتی ہے، لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں، کیونکہ لیٹسٹ مال جلدی سپلائی ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ دیکھو یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ بجلی سے مائی بجلی سے چل رہا، ہمارے گھروں میں جو بجلی جل رہی ہے، اچھا کرنٹ ہے، اچھا کرنٹ کہاں بنتا ہے؟ الیکٹریسٹی بنتی کہاں ہے؟ پاور اسٹیشن کہاں ہے؟ نہیں جانتے، استعمال کرتے ہیں، ایڈریس نہیں معلوم۔ جیسے ان لوگوں کا بھی حال ہے، یہ خیر دنیا کا ایڈریس ہم بھول جائیں چلے گا، وہ تو بڑے بد نصیب ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، رسول کا ایڈریس بھول گئے۔ میں اس لینگویج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری اردو بھی رہ جائے اور آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ ایک لیٹر لکھو، لیٹر ود میٹر، فل میٹر، بٹ دیر از نو ایڈریس۔ تو میٹر کے بلبوتے پر وہ جائے گا۔ تم نے میٹر لکھا، پورا لیٹر انٹروڈکشن ہے، ڈسکرپشن ہے، کنکلوژن ہے، مگر ایڈریس نہیں ہے۔ تو کیا اس کمپوزیشن کے بلبوتے پر وہ چلا جائے گا کہیں؟ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایڈریس غائب ہے۔ عبادت کے بلبوتے پر جا سکو گے؟ ایڈریس بتاؤ۔ تو ایڈریس ان کا یہ، جنتیوں سے لڑائی، چھٹی کے خلاف غریب نواز خفا، 11ویں کے خلاف غوث پاک خفا، 12ویں کے خلاف میلاد کے خلاف رسول خفا، اور یہ تینوں جائیں گے جنت میں، اور تینوں جماعت سے خفا۔ تو اب اللہ یا تو رسول کو جنت میں ڈالے یا انہیں، تو اللہ کیا کرے گا؟ جماعت میں رسول میں انبن ہے، جماعت کہتی ہے ہمارے لیے نماز کافی ہے، ہمارے لیے روزہ کافی، ہمارے لیے کلمہ کافی ہے، اور رسول کہتے ہیں میں نہ آتا تو یہ تجھے ملتا کہاں سے؟ میں کچھ بھی نہیں، یہی سب کچھ ہے۔ ارے نماز میری بات ہے، روزہ میری بات ہے، which I told you, that is my conversation, that is my wording about prayer, wording about fast, wording about Hajj pilgrimage, that is my بات۔ بات لے لیا، اور میں ہوں ذات چھوڑ دیا۔ بات کی ویلیو ہے۔ our president says, our prime minister says، تو جو سیز کے بات ہے لے لیا، اب پرائم منسٹر جائے چولہے بھاڑ میں، یہ کوئی ماننا ہوا؟ تم میری بات مانو اور میں آ جاؤں تو 2 ہاتھ مارو۔ کہا یہ کیا؟ کہا میں نے بات مانی ہے، ذات سے کیا لینا دینا؟ تو تم نے مجھے ریسپیکٹ دیا؟
سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑا ہونا حرام, تعظیم حرام, لو ٹو دی پروفٹ شرک, یا نبی سلام علیہ شرک. اور ہندوستان میں جانا گن من ادھینایک جے ہے بھارت بھاگ ودھاتا پر کھڑا ہونا شریعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں جماعت والو, افریقہ میں تیرا دھرم اور ہے, انڈیا میں تیرا دھرم اور, کیا تو بھی دیش ودیش کی طرح بدلتا ہے؟ کیا مذہب بھی جغرافی میں چینج ہوتی ہے؟ کیا ریلیجین بھی چینج ہو جاتا ہے؟ نارتھ ریلیجین اور ہے, ساؤتھ ریلیجین اور. ارے جغرافی کین چینج, لا آف دی کنٹری کین بی چینج, بٹ لا آف دی ریلیجن کین ناٹ چینج. جو کرسچینٹی ساؤتھ افریقہ کی ہے وہی امریکہ کی ہے, جو اسلام ہندوستان کا ہے وہی ساؤتھ افریقہ کا ہے, جو ساؤتھ افریقہ کا اسلام ہے وہی ملاوی میں ہے, جو ملاوی میں ہے وہی ایجپٹ میں ہے. اور اگر کسی نے فرق کر دیا تو وہ کسی اور لام کا دوست ہے, اسلام کا نہیں. What an example. Wonderful. تو جن گن من ادھینایک جے ہے بھارت بھاگ ودھاتا پر اگر کھڑے نہ ہو تو جیل میں ڈال دیے جائیں, بیکاز اٹ از اے نیشنل سانگ. It is a national song and standing is compulsory at the time of national song. تب کھڑے ہو جاتے ہیں. یا نبی سلام علیہ شرک, گاندھی کا گانا تجھے پسند آیا, مصطفیٰ کے گانے میں تجھے شر نظر آیا. میں کہتا ہوں جو اپنے نبی کی تعریف کو سہ نہ سکا اس کو میری زبان مسلمان کہہ نہ سکی. تو پہلے نبی کے لیے بول, تو نے کس بات کا بدلہ لینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کو, اور دھوکہ ہم کو دیتے ہو کلمہ نماز کا. تو کلمہ ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات, ایڈریس غائب. اس لیے کہ ایڈریس میں مین پرسنالٹی ہے پیراڈائز میں انٹرنس کی, وہ ہولی پرافٹ, اور انہی کو تم بھول گئے. ان تک پہنچانے کے لیے, رسول اعظم تک پہنچانے کے لیے غوث اعظم, انہیں بھی بھول گئے, اللہ تعالیٰ نے بھی بھلوائی دیا. نہ غوث اعظم تک تم جاؤ گے, نہ رسول اعظم تک پہنچو گے, نہ رسول اعظم تک پہنچو گے, نہ پراپر ایڈریس ملے گا, نہ پراپر ایڈریس ملے گا. میٹر گھومتا رہے گا, لیٹر بھاگتا رہے گا, ایڈریس ہی نہیں جائے کہاں. لہذا میں اس کو تھوڑا سا لیٹسٹ کرتا ہی نہیں. یہ نہیں بات اس پر نکل آئی کہ انہیں ایڈریس نہیں معلوم کہ بنتی کہاں ہے. بجلی کہیں نہ کہیں بنائی جاتی ہے اور پھر اس کو اسٹور کرتے ہیں. اسٹور کرنے کے بعد ضرورت کے مطابق سب اسٹیشنز بناتے ہیں, اور سب اسٹیشن بنانے کے بعد اس کی سپلائی کرتے ہیں. مان لیجئے کہ یہ آپ کا شہر ہے ڈربن. اب ڈربن میں کتنا چاہیے, یہاں کی ضرورت بھر وولٹیج دے دیا گیا. پٹوریا میں کتنا چاہیے, پٹوریا کو دے دیا گیا. کیپ ٹاؤن کو کتنا چاہیے, کیپ ٹاؤن کو وہاں وہ دے دیا. بنتا ہے کہیں ایک سینٹر ہوگی الیکٹریسٹی بنانے کا. آئی ڈونٹ نو دا نیم آف دیٹ پلیس بیکاز آئی ایم ناٹ سویلین آف دس کنٹری. ہوتا تو ضرور جان لیتا, کیونکہ میں کوئی چیز استعمال کرتا ہوں تو ایڈریس پہلے جان لیتا ہوں. کیونکہ اگر ایڈریس صحیح ہے تو چیز بھی صحیح ہے, ایڈریس غلط ہے تو چیز بھی غلط ہے, یا میں بھی غلط, نہ بھی غلط ہو تو دیٹ از غلط پاسبل ہے. تو وہ کوئی جگہ آپ بتا پائیں گے وہ کون سی ہے؟ ایسکوم میں بنتی ہے. ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں بنتی ہے تو ایسکوم میں رہ, جہاں بنتی ہے وہیں رہ. جہاں تم بنتی ہو مس الیکٹریسٹی, تم جہاں بنتی ہو وہیں رہو. ڈربن میں کیوں چلی آئی یہ بجلی, تو ڈربن میں کیوں آئی؟ کرنٹ بول. ڈربن میں کیسا گیا؟ بنے اس قوم میں اور دیکھیں ہم ڈربن میں, کتنا فاصلہ ہوگا؟ بہت فاصلہ, ویری فار فرام ہیئر. تو بنی تو اس قوم میں اور دیکھے ڈربن میں, تو بجلی والے نے بتا دیا یہ معاملہ کنیکشن سے ہو گیا. چیز ہے اس قوم کی, اثر ہے ڈربن میں, روشنی ڈربن میں, بولے کنیکشن سے. میں نے کہا غوث اعظم بغداد میں
خواجہ صاحب اجمیر میں مخدوم صاحب کی چوچے میں کیسے چمکے؟ کا کنیکشن سے. بجلی مدینے کی ہے, فیضان مدینے کا ہے, برکتیں مدینے کی ہیں, نور مدینے کا ہے, روشنی مدینے کی ہے. اجمیر اور بغداد میں کنیکشن بول رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے, بجلی جو ہے کرنٹ کلر لیس ہے. یہ بالکل سائنس کا ایک پوزیٹیو ریزلٹ ہے, ایک دم ججمنٹ ہے. کرنٹ از کلر لیس, نو کلر ان کرنٹ, نو گرین, نو وائٹ, نو اینی کلر ان کرنٹ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کرنٹ میں کوئی کلر نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کافی حد تک لوگ سمجھ گئے, لیکن ہم تو کلر دیکھتے ہیں. سائنس نے جواب دیا یہ رنگ کلر, یہ کلر کرنٹ کا نہیں ہے, یہ بلبوں کا ہے. یہ بلبوں کا اپنا رنگ ہے, یہ کلر آف بلبس ہیں. کیا مطلب؟ کرنٹ تو لے لیا سب نے, مگر جب دینے لگے تو بلبوں نے اپنا رنگ ملا دیا. جب دینے لگے تو اپنا رنگ ملا دیا. تو مصطفیٰ سے جو کرنٹ ملا وہ کوئی رنگ نہیں تھا, ایک طرح کا تھا. مگر جب غوث اعظم نے دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. غریب نواز نے جب دیا تو اپنا رنگ ملا دیا. سرکار نقشبند نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. سرکار سہرورد نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. مخدوم اشرف نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. شاہ برکت اللہ نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. احمد رضا نے دیا, اپنا رنگ ملا دیا. یہ سلسلہ چلتا رہا. تو میرے دوست, اگر تم کو روشنی چاہیے تو کرنٹ سے بھی تعلق رکھو اور بلب سے بھی تعلق رکھو. جب دونوں سے تعلق ہوگا تب روشنی ملے گی. تو اگر کرنٹ فیض رسول اللہ ہے تو بلب صورت ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے سائے میں ملے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, غازی ملت. اور ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو, نور ملا مدینے سے, رنگ ملا مرشد سے, نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. نور ملا نبی سے, رنگ ملا ولی سے. رسول اعظم نے نور دیا, غوث اعظم نے رنگ دیا. اور نور اور رنگ میں, لائٹ اور کلر میں دوستی دیکھو. لائٹ اینڈ کلر میں فرینڈشپ دیکھو. دونوں نے طے کر لیا, اے نور جہاں تک تو جائے گا میں بھی جاؤں گا. اے لائٹ جہاں تک لائٹ جائے گی وہیں تک کلر جائے گا. جہاں تک کلر جائے گا وہاں تک لائٹ جائے گی. تو جس جگہ نبی جائے گا وہاں ولی کا رنگ ملے گا, اور جہاں جہاں ولی جائے گا وہاں نبی کا نور ملے گا. اسی لیے بغداد میں نبی کا نور ہے, اجمیر میں نبی کا نور ہے, اور اس وقت الحمدللہ دربن میں بھی نبی کا نور ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سن اے ٹکوں پر بکے ہوئے مہروں, عیاش عربوں کے چندوں پر کیریکٹر لیس کنگ اور کوئین کے کیریکٹر لیس پیسوں پر پلے والے جماعتیوں, کان کھول سے سن لو. جب دو ولیوں نے اس مقدس زمین ڈربن کو رسول کا نور دے دیا ہے تو اب یہاں تم اندھیرا نہیں لا سکتے, یہاں تم ڈارکنس نہیں لا سکتے. مدینے کا نور آ چکا ہے, اب نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے. ہم کو نجد کا اندھیرا نہیں چاہیے, ہم کو لٹیروں کی ڈارکنس نہیں چاہیے, ہم کو گنبد خضرا کے دشمنوں کا لائٹ نہیں چاہیے, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. 60,000 صحابہ کرام کو قتل کرنے والوں, ان کے مزارات کو شہید کرنے والوں, ہم کو تمہارا اندھیرا نہیں چاہیے. ہمیں مدینے کا نور مل چکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشن بلب چاہیے, بجھے ہوئے بلبوں سے ہمیں کیا. ہر بلب کو نہ لے لینا, کچھ فیوز بھی ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ شکل دیکھ کے گھر لیتے آؤ, شکل دیکھ کے
शक्ल देख करके घर मत लाओ, तार देख लो। इसलिए आज जाग जाओ, आज का जागना सुहावा है। तो कभी इधर, तो एक तार टूट गया, दूसरा तार कनेक्ट है, तो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो ये बल्ब मेरे वर्डिंग्स में फ्यूज कम है, कंफ्यूज ज्यादा। तो उसी बल्ब को लड़के घुमाते हैं ना, अब तो बड़के भी घुमाते हैं, शायद लग जाए। घुमाते 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 धीरे धीरे घुमाते घुमाते वहीं लाते हैं जहां से डिस्कनेक्ट हुआ। अगर जुड़ गया तो पैसा बचा। तो हमारे उलमाए किराम ऐसे बल्बों को देखते हैं, पकड़ते हैं, घुमाते घुमाते धीरे धीरे 15 मिनट धीरे धीरे, 30 मिनट धीरे धीरे, 45 मिनट धीरे धीरे, 1 घंटा तकरीर हो रही है और घुमा रहे हैं उसी में, और वहीं ले जाते हैं जहां से टूटा है कि शायद अंदर ही अंदर जुड़ जाए, तो चेहरे पे लाइट आ जाएगी। वाह वाह वाह। और अगर कहीं दोनों तार टूट के गिर गया तो मेरे बाप भी उसे सही नहीं कर सकते। जब टूट के निकल गया तो वो कंप्लीट फ्यूज्ड है। ऐसे फ्यूज बल्ब किसी काम के तो होते नहीं। तो 8-10 साल के लड़के पहचान लेते हैं, अम्मी इट इज फ्यूज बल्ब। हाउ डू यू नो? सी डिस्कनेक्ट। तो बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। आप लोग सब समझते हैं माशाअल्लाह। अब तो जी चाहता ऐसे समझदारों में तकरीर ही न की जाए। जब A to Z आप समझते हो तो मैं बोलूं क्या? बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि दे हैव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर इनसाइड। ये अंदर का देख के पहचान लेते हैं। ये तो पहचान लेते ही, मैं कितना ही मेकअप करके आऊं, कितना ही सजा के आऊं, पहचान लेते। फ्यूज। उधर से निकले 5 आदमी, फ्यूज। उधर से 15 आ रहे, 15% आर कमिंग टुगेदर इन ए फार्म ऑफ ए जमात। ए चाइल्ड क्राइड, डोंट गो देयर, फ्यूज्ड। Some persons are crossing the road. A child said to his brother, brother, yes, shut up the door. Fuse are coming. अब इन बल्बों को बड़ी फिक्र हुई कि सब पहचान लेते हैं। तो उनका क्या किया जाए? कहा सब लोग जमा करो। आलमी इज्तिमा हुआ। वाह वाह वाह। दुनिया भर के लोग जमा हुए और जमा होकर के सोचने लगे कि कैसे बदला जाए, ये पहचानने न पाए। सुन्नी बच्चों से डर गए, ये तो पहचान लेते। बूढ़ों से डर गए, औरतें भी देख देख ओ। तब नजद के डाकुओं के सरदार ने कहा, नजदी गद्दार ने कहा, सहाबाए कराम के मज़ारात को खोदने वाली बातिल ताकत ने कहा, मेरी मानो। बोले क्या? कहा बस मेरी मानो। जमात ने कहा तेरी ही तो मानते हैं, जब हमने रसूल की नहीं मानी तेरे आगे, तो अब क्या तेरी नहीं मानेंगे? तो कहा एक काम करो, अगर चाहते हो कि लोग तुम्हें ना पहचाना है, ए फ्यूज बल्बो, तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें ना पहचान पावे कि तुम फ्यूज हो? कहा जी हम चाहते हैं कि लोग हमको ना पहचान सके कि हम फ्यूज हैं। तो कहा दुधिया हो जाओ, मिल्की बल्ब। कहा क्या होगा फायदा? कहा मिल्की बल्ब जब उठा के लोग देखेंगे तो तार दिखेगा नहीं। मिल्की बल्ब, मुसल्ला हो, हाथ में लोटा हो, इसमें तस्बीह हो, माथे पर दाग हो,
लंबी दाढ़ी हो, पढ़ो चाहे ना पढ़ो होंठ हिलता रहे। होंठ अगर हिल नहीं रहा तो तस्बीह चलती रहे, दोनों मार्क किया करो। तस्बीह चलती नहीं, होंठ चल रहा है, ये भी वो दिखाई पड़ेंगे। और होंठ बंद, पता नहीं किधर से पढ़ते हैं। मुंह तो बंद है, पता नहीं क्या खोल रखा है। अरे भाई मुंह, जब तस्बीह चलती है तो होंठ भी चलना चाहिए। अल्लाह 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 भी कर रहे हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहां से कुछ कहोगे तब ना यहां गिनोगे, कुछ कह ही नहीं रहे हो तो गिन क्या रहे हो? तो इनका अजीब आलम, होंठ बंद है तस्बीह चालू है, और होंठ चालू है तस्बीह बंद है। हाथ में तस्बीह ले लो, बगल में मुसल्ला ले लो, हाथ में लोटा ले लो, जेब में सत्तू ले लो, और बगल में चटाई ले लो, और लंबा कुर्ता पहन लो। इन्होंने क्या किया, असल में इनसे गलती हो गई। ये रात में सो गए थे, तो देर में रात में पहुंचे थे, अपने छोटे भाई के, अपने भाई के कमरे में गए, सो गए। और जब उठे तो जल्दी से बुलावा था, फजीर में आ जाओ, 15 दिन के लिए गांव के बाहर जाना है, जल्दी से आ जाओ। अब ये जल्दी जल्दी क्या किए, छोटे भाई का पैजामा पहन लिया। अब जल्दी में भूल गए देखना, तो छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता। अब ये तो इनसे भूल हुई, हमसे आपसे भूल हो जाती, और कोई बाहर टोकता, मियां ये कौन सा ड्रेस है, पैजामा इतना ऊंचा, कुर्ता इतना नीचा, हमें इतना ऊंच नीच तुम्हारे अंदर। तो हम कह देते भाई जल्दी में भूल हो गई, आदमी है हम लोग, गलती हो गई यार, ऐसा हुआ कि रात में सोए और बहुत लेट उठे थे, जमात ने कहा था कि जल्दी अर्लियर आ जाना। अब जल्दी में छोटे भाई का पैजामा पहन लिया और बड़े भाई का कुर्ता इंशाल्लाह जाके बदल लेंगे। हम आप होते तो ये कहते, मगर वो लोग हैं गुरूर वाले, भूल तो हो गई घर में, अब कहें कैसे कि भूल हो गई, तो कहते हैं सुन्नत है। यानी दो भाइयों का कपड़ा झटक देना सुन्नत है। ऐसा तो इनके यहाँ मामला, शक्ल बदल लो, सूरत बदल लो, मिल्की बल्ब हो जाओ। अब कैसे पहचानेंगे? बस सुन्नियों के लिए प्रॉब्लम हो गया, हाँ यार अब इन्हें कैसे पहचाना जाए। हनफियों की तरह आते हैं, हनफियों की तरह बोलते हैं, हनफियों की तरह खाते हैं, शाफियों की तरह आते हैं, शाफियों की तरह बोलते हैं। क्या करें यार, नमाज हमारी तरह पढ़े, अज़ान हमारी तरह है, रुकू हमारी तरह है, सजदा हमारी तरह है, यार पहचाने कैसे? अंदर दिखता नहीं। ये तो हो गए दुधिया बल्ब जैसे, तार दिखता नहीं। मिल्की बल्ब का तार, वायर ऑफ मिल्की बल्ब यू कांट सी फ्रॉम आउटसाइड। अब जब आउटसाइड से इनसाइड दिखता नहीं तो कैसे बोलें ये कौन है? अब सुन्नियों को भी बड़ी परेशानी हुई, और एक अजीम शान मिलाद के मौके पर एक सुन्नी ने सवाल कर दिया कि सब तो मिल्की बल्ब हो गए, पहचाने कैसे? तो जो हमारा पीरो मुर्शिद था वो खड़ा हो गया, कहा देखो एक काम करो, जब मिल्की बल्ब को मार्केट में देखो, जब ग्रुप ऑफ मिल्की बल्ब्स मार्केट में देखो तो पकड़ के घर ना ले जाओ। क्या तरीका है मिल्की बल्ब लाने का? दुकान में तुम गए, तुमने कहा गिव मी 1 मिल्की बल्ब, 60 वाट 100 वाट, एक मिल्की बल्ब दो, तो तुम लेकर के घर मत आ जाओ, प्लग में लगाओ, प्लग में लगा के बटन दबाओ, जल जाए तब लाओ। तो अगर कहीं मिल्की बल्ब रास्ते में दिख जाए तो या गौस अल मदद के प्लग में लगाओ। अगर अल मदद कह दे और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लो अपना है, और अगर मुरझा जाए तो समझ जाना फ्यूज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो सुन, जिस तरह से साउथ अफ्रीका के बल्बों में जो रोशनी है वो यही की इलेक्ट्रिक से है, लेकिन औलिया अल्लाह में जो रोशनी है
وہ نور محمدی سے ہے، وہ چراغ نبوت سے ہے، وہ نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں، نبوت کے چراغ سے چمک رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں عکس نبوت بنایا گیا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو چراغ نبوت بنایا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سراجم منیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام